بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکن یا ہیبیٹیٹ، کائنات میں زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے، یعنی زندگی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے مناسب روشنی اور درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس روشنی اور درجہ حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے۔ یعنی سورج سے تمام جاندار، چاہے وہ پودے ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں یا انسان ہوں، وہ اپنے لیے روشنی اور درجہ حرارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ روشنی اور حرارت شمسی توانائی کہلاتی ہے۔ سورج کو شمس کہتے ہیں، تو سورج سے نکلنے والی توانائی اور حرارت اور روشنی کو شمسی توانائی کہتے ہیں۔ پودے سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو استعمال کر کے خوراک بناتے ہیں۔ پودے اپنی خوراک کیسے بناتے ہیں؟ سورج سے جو روشنی اور توانائی، گرمی، حرارت، درجہ حرارت انہیں ملتا ہے، وہ اپنے لیے خود سے خوراک بناتے ہیں۔ پودوں کے اندر موجود پتے وہ اپنے لیے خوراک بناتے ہیں، اور اس خوراک کو جیسے پھلوں کی شکل میں یا پھولوں کی شکل میں وہ اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ پودے جو ہیں وہ دوسرے جانوروں کی خوراک ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان پودے کھاتا ہے یا جانور پودے کھاتے ہیں اور اپنے لیے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ یہ خوراک روشنی کے بغیر نہیں بن سکتی، تو یہ روشنی ساری سورج سے آتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سورج نہ ہو تو زمین پر زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ مسکن کسے کہتے ہیں یا ہیبیٹیٹس کسے کہتے ہیں؟ مسکن کا مطلب ہے رہنے کی جگہ۔ جانداروں کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے روشنی، خوراک اور جگہ چاہیے جہاں پہ وہ رہ سکیں۔ یعنی کچھ جانور درختوں پہ رہتے ہیں، کچھ جانور پرندے بھی درختوں پہ رہتے ہیں، اسی طرح کچھ جاندار یا جانور زمین کے خشکی کے حصوں پہ رہتے ہیں، کچھ پانی میں رہتے ہیں، جیسے مچھلیاں، مینڈک، یہ سب پانی میں رہتے ہیں۔ تو کوئی مناسب جگہ چاہیے ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو جانداروں کے رہنے کی جگہ کو ان کا مسکن یا ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ مسکن وہ قدرتی ماحول ہے جہاں جاندار رہتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، یعنی بڑے ہوتے ہیں، اور زندہ رہنے کے لیے اپنی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ وہ ماحول، قدرتی ماحول جہاں جاندار رہتے ہیں، جہاں جاندار اپنا روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کو مناسب اپنے لیے خوراک اور ماحول مل جاتا ہے، نہ زیادہ ان کے لیے گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو، جہاں پہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں، اس کو مسکن کہتے ہیں۔ مسکن کی دو بڑی قسمیں ہیں، یعنی ٹائپ آف ہیبیٹیٹس جو ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر 1 زمینی مسکن، نمبر 2 آبی مسکن۔ آبی آب سے نکلا ہے، یعنی پانی والا۔ تو زیادہ تر جاندار یا تو زمین پہ رہتے ہیں خشکی پہ، اور یا وہ پانی میں۔ تو جو سطح زمین پر پائے جانے والے جاندار ہیں اور وہ جہاں پہ رہتے ہیں، ان کو ان کا زمینی مسکن کہتے ہیں، یعنی لینڈ ہیبیٹیٹ۔ لینڈ ہیبیٹیٹ سے مراد ہے زمینی مسکن۔ زمینی مسکن کی اقسام میں کون کون سی ہیں؟ جنگلات، گھاس کے میدان اور صحرا۔ جنگلات تو آپ نے سنا ہے جہاں بہت سارے درخت ہوں۔ گھاس کے میدان یعنی میدانی علاقے جہاں پہ کہیں گھاس ہوتی ہے، کہیں مٹی ہوتی ہے، تو وہ میدان کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح صحرا جہاں پہ بے شمار ریت ہی ریت ہے، بہت دور تک ریت ہی ریت ہے، وہاں پہ زیادہ پودے نہیں اگتے، تو انہیں ہم صحرا کہتے ہیں۔ تو یہ سب زمینی مسکن یا لینڈ ہیبیٹیٹ کی اقسام ہے۔ لینڈ ہیبیٹیٹس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے آتے ہیں جنگل، فارسٹ۔ جنگل جو ہوتے ہیں وہ
درختوں اور سرسبز پودوں سے ڈھکا ہوا بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے۔ جنگل سے مراد ہے وہ علاقہ جہاں بے شمار درخت اور پودے پائے جاتے ہیں۔ جنگلات کی مختلف اقسام ہیں۔ جنگلات میں مختلف قسم کے جانور رہتے ہیں۔ جنگلات کی مختلف اقسام ہے جن کا انحصار مختلف عوامل پر ہوتا ہے، یعنی کہ مٹی کیسی ہے، آب و ہوا کیسی ہے، اور پانی کیسا ہے۔ اور جنگلات میں جو جانور پائے جاتے ہیں مختلف قسم کے، ان میں بندر، شیر، بھیڑیا، زرافہ، ہاتھی اور بے شمار جانور ہیں۔ جنگلات میں مختلف قسم کے درخت پائے جاتے ہیں، جیسے صنوبر کا درخت، کیکر کا، چیڑ کا، یہ اس کے علاوہ بھی بے شمار قسم کے درخت جو ہیں وہ جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو جانور اور پودے جنگلات میں رہتے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ ان کا مسکن ہے جنگلات۔ ہم کہہ سکتے ہیں شیر اور بھیڑیے یا بندر کا مسکن ہے جنگلات۔ بندر آپ کو جنگلات میں ملیں گے۔ مسکن کی ایک دوسری قسم ہے صحرا یا ڈیزرٹ۔ ڈیزرٹ کہتے ہیں بہت بڑا علاقہ جہاں پہ سخت گرمی ہوتی ہے اور ریت ہوتی ہے، اور یہ خشک علاقہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ زیادہ بارشیں نہیں ہوتی، نہ زیادہ سبزہ اور درخت ہوتے ہیں، اور یہ ہر طرف ریت ہی ریت پھیلی ہوتی ہے۔ صحرا میں رات نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی وہاں پہ رات کے وقت ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور دن میں شدید گرمی ہوتی ہے۔ صحرا میں صرف وہی جانور اور پودے زندہ رہ سکتے ہیں جو صحرا کے سخت موسمی حالات کو برداشت کر سکیں، مثلاً اونٹ، شتر مرغ اور تھوہر وغیرہ۔ تھوہر ایک قسم کا درخت ہے۔ اسی طرح اونٹ تو آپ جانتے ہیں وہ صحرا میں رہتا ہے۔ ہیبیٹیٹ کی ایک اور قسم گھاس کے میدان، گراس لینڈز۔ گھاس اور سبزے سے ڈھکے ہوئے وسیع علاقے گھاس کے میدان کہلاتے ہیں۔ یہاں کئی قسم کی گھاس پائی جاتی ہے لیکن درخت کم ہی ہوتے ہیں۔ گھاس کے میدان مختلف جانوروں مثلاً ہرن، ہاتھی اور زیبرا وغیرہ کا مسکن ہے۔ آبی مسکن، واٹر ہیبیٹیٹ، یعنی پانی میں پائے جانے والے جانوروں کو اور جو پانی میں زندہ رہیں ان کو ہم واٹر ہیبیٹیٹ کہتے ہیں، یعنی وہ جاندار جو آبی مسکن میں زندہ رہتے ہیں۔ زمین پر پائے جانے والے پانی کے ذخائر کو آبی مسکن کہتے ہیں۔ پانی کے ذخائر سے مراد ہے ندی، دریا، سمندر، یہ سب آبی مسکن ہیں۔ رہنے کے لیے پانی، آبی مسکن سے مراد ہے پانی۔ بہت سی قسم کے جانور اور پودے پانی میں پائے جاتے ہیں، وہ صرف پانی میں زندہ رہتے ہیں، پانی ہی ان کا گھر یا مسکن ہوتا ہے۔ مثلاً مچھلی، دریائی گھوڑا، مینڈک، سٹار فش، سمندری گھاس، ایلجی یا کائی، اسی طرح کمل کے پھول، یہ سب پانی میں رہتے ہیں۔ آبی مسکن کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ آبی مسکن کی ایک قسم ہے فریش واٹر، یعنی دریا، جھیلیں، تالاب اور ندیاں یہ فریش واٹر کی مثالیں ہیں، اور ان جگہوں پر یعنی تالابوں، دریاؤں، جھیلوں، ندیوں میں زیادہ تر مینڈک، بطخ، مچھلی اور کمل کا پودا پایا جاتا ہے۔ جو جاندار تازہ پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں وہ سمندر کے پانی میں یا نمکین پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ میرین ہیبیٹیٹ، سمندری مسکن۔ سمندر سب سے بڑا آبی مسکن ہے۔ آپ کو معلوم ہے سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، تو جو جانور اور پودے سمندر میں رہتے ہیں انہیں ہم سمندر کے جاندار کہتے ہیں۔ جانوروں اور پودوں کی مختلف اقسام اور ان کی بہت بڑی تعداد اس مسکن میں رہتی ہے، یعنی سمندروں میں پائی جاتی ہے۔
समुद्रों में जेली फिश, केकड़ा, तारा मछली, स्टार फिश, समुद्री कछुआ, समुद्री घास और काई का मस्कन है। साहली मस्कन, कोस्टल हैबिटेट, जहाँ समुंदर और ज़मीन आपस में मिलते हैं, इसको साहिल कहते हैं। तो इस जगह पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं उन्हें साहली मस्कन के जानदार कहते हैं। मसलन मैंग्रोव, दलदली घास और केकड़े वगैरह, ये सब साहली मस्कन, कोस्टल हैबिटेट कहलाते हैं। इसके अलावा कुतबी इलाका यानी पोलर रीजन, कुतबी इलाका सर्द तरीन मस्कन है, यानी यहाँ पे बेतहाशा सर्दी होती है। ये इलाका सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पौधे बहुत ही कम तादाद में पाए जाते हैं क्योंकि हर वक्त बर्फ़ वहाँ मौजूद होती है। ज़मीन के दोनों किनारों पर, यानी कि ज़मीन गोल है और उसके किनारों पर शदीद सर्दी और बर्फ़ रहती है। कुतबी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों में कुतबी रीछ, पेंगुइन और भेड़िए वगैरह शामिल हैं। ख़ास किस्म के रीछ, सफ़ेद रीछ इन कुतबी इलाकों में पाए जाते हैं।